السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، کچھ چیزیں ہم نے سوچ لینی ہیں کہ ہم نے کون سی بڑی بڑی امت کے لیے دعائیں اور کون سی پرسنل دعائیں، کون سی اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. یو نیڈ ٹو بی ویری اسپیسیفک. یو شوڈ نو کہ ہم نے کیا کیا چیزیں مانگنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان دنوں میں، جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ امت کی بھلائی کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں. یعنی بڑی بڑی دعا مانگنی ہے، کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہ گیا کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگ کے اور ہم بیٹھ جائیں اور ہم سمجھے تسلی پا جائیں. یہ چیزیں ہماری زندگی کو افیکٹ کر رہی ہیں اور ہماری آگے والی نسلوں کے لیے جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ ابھی ہم نے مانگنی ہے. آپ دیکھیں سارے انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیں، وہ اپنی نسلوں کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. صرف یہ نہیں کہ میں اب میرے بچے اور دیٹس اٹ، نو، ذریت کے لیے دعائیں مانگتے تھے. تو ہم نے بھی یہ دعا مانگنی ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور امت مسلمہ کے لیے بڑی بڑی دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ. جو اتھارٹی میں لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکمت اور ایمان نصیب کرے تاکہ وہ بالکل صحیح فیصلے، درست فیصلے کریں جو امت کے حق میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری حکومتوں کو یہ توفیق دے کہ وہ نیک اور صالح لوگوں سے مشورہ لیں اور ان مشوروں پر عمل کریں. دوسرا یہ بات کہ اب یہ عرفہ کا دن آنے لگا ہے نا، 9 ذی الحج آنے لگی ہے. تو میری پیاری بہنوں، ابھی سے آپ نے اگر، کیونکہ اگلا دن عید کا ہوگا نا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس دن کپڑے استری کرنے لگ جاتے ہیں یا مہندیاں لگانے لگ جاتے ہیں یا کسی اور مصروفیت میں پڑ جاتے ہیں، بازار چلے جاتے ہیں، اور وہ دن جو پورے سال میں آپ کو نہیں ملنے والا وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. وہ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں. میں ابھی آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کرتی ہوں جس میں عرفہ کے دن کی برکات اور عرفہ کی دعا کیا ہوگی وہ شیئر آپ کے ساتھ کی جائے گی. پلیز ٹیک آؤٹ ٹائم ٹو لسن ٹو دیز تھنگس، کیونکہ جب ہم سن لیتے ہیں تو ہمارا دماغ ہوش میں آ جاتا ہے، ہمیں یاد آ جاتی ہے. اور ریمائنڈر تو ہمیشہ مومن کو فائدہ دیتا ہے، اس کے وقت کو بچا لیتا ہے، اس کو بہترین فائدے پہنچا دیتا ہے. تو میری پیاری شہزادیوں، ابھی سے یہ ابھی 2-3 دن باقی ہیں. آپ پلیز ابھی اپنے کپڑے، اپنی تیاری پوری کر لیں، پلاننگ کر لیں عید کے دن کی، تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. اور عرفہ کا دن کسی کو اپنے گھر نہیں بلائیے گا. اپنی خاموشی سے کونے میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ساری کتابیں اکٹھی کر لیں دعاؤں کی، کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ترجمہ پڑھ کے آپ نے اچھے سے، آپ سے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ مانگیں. آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جن کی آپ کو بڑی فکر لگتی ہے، ہو سکتا ہے بھول جائیں اس وقت، بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوگا، لکھ کے رکھ لیں کس کے لیے مانگنا ہے، تاکہ آپ کو آسانی اور سکون کے ساتھ اس وقت سہولت رہے اور کوئی چیز بھولے نہ. اور جامع دعائیں بھی بہت ضرور مانگیں. جامع دعائیں سوچ کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دفعہ استاذہ نے اتنی خوبصورت ایکسپلین کیا تھا کہ حسنہ دنیا کی کیا ہوتی ہے؟ نیکیوں کی توفیق، ایمان، بہترین اور نیک اور صالح صحبت، نیک اور صالح اولاد، حلال رزق، صحت، عافیت، اچھا زندگی کے ساتھی. یعنی یہ سب دنیا کی حسنہ ہیں. موت تک جو چیزیں ہمیں خیر اور بھلائی کی، چاہے وہ دنیا کے فائدے کی، آخرت کی فائدے کی، وہ سب کی سب دنیا کی حسنہ ہیں. اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ موت سے شروع ہو کر سارا کا سارا سفر، وہ جو برزخ کا ہے، قبر کا ہے، آگے حشر کا ہے اور جنت میں پہنچنے تک کا ہے، وہ سب سفر میں آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں سیدھا پہنچانا. وہ ساری حسنہ، موت ہمیں آسانی سے آئے، ہمیں کلمہ نصیب ہو، ہماری قبر کی مشکلیں آسان ہوں، سنت کے مطابق ہماری تدفین ہو، آگے کا سفر برزخ میں ہمیں سکون ہو، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کرے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور
حساب آسان ہو، میزان بھاری ہو، پل صراط پر آسانی سے چلیں، جنت میں جلد پہلے پہنچنے والے میں سے ساری کی ساری چیزیں حسنہ میں آ جاتی ہیں۔ اور وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ یہ جو آگ کا عذاب ہے اس سے تو ہمیں بچانا، نہ ہم دیکھیں، نہ اس کی سرسراہٹ سنیں، نہ اس کا خوف کھائیں، اور سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ اتنی جامع دعا ہے، لیکن سوچ کے مانگے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تڑپ تڑپ کے مانگے اس کو۔ پھر یہ جو دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اتنی دعائیں ہوتی ہیں کچھ بھول جاتی ہیں۔ اللہ جو بھی خیر آپ میرے پہ نازل کریں گے، میں تو فقیر بیٹھی ہوں، مجھے تو بس بہت ڈیسپریشن ہے، مجھے چاہیے یہ چیزیں۔ تو سب لوگ اپنے آپ کو عرفہ کے دن کے لیے فارغ کر لیں، کھانا نہیں پکانا، اس سے پہلے ہی کچھ بنا کے رکھ لیں جو اس دن آپ کھا لیں گے، یا باہر سے آرڈر کر لیں، اور روزہ رکھیں اور دعاؤں کی کثرت کریں۔ اور اس دن جو پڑھنے کی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دعا جو ابھی میں آپ کو بھیجوں گی وہ آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اس کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی دعائیں سنیں، اور امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ وتعالی فتن سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عبادات کو ہمارے لیے آسان ہی رکھے، اور ہمارے اوپر کسی جابر کو مسلط نہ کرے، کسی فاسق کو مسلط نہ کرے کہ ہماری عبادات ہمارے لیے مشکل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگیں، اور عافیت مانگیں، اور عبادتوں کی توفیق مانگیں، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ تو آئی ہوپ کہ آپ عرفہ کے دن کے لیے تیار ہو جائیں گے آج انشاءاللہ باذن اللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔